करना, दूसरों को नेकी की दावत। 1,24,000 अंबिया किराम आए, वो यही दावत लेकर आए کہ بھائی اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو۔ جو بچے نبی کی بات کو مانتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو بھائی جو بچے نبی کی بات کو مانتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، جو بچے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ یہ ہر جگہ۔ اور دوسرا ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو 5 وقت کی نماز ادا کر دے، میں تجھے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا۔ اور میرے بھائی دوستوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو 5 وقت کی نماز ادا کر دے تو تجھے 5 ہی نماز بھی عطا کروں گا۔ بھائی پہلا انعام کیا ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، دوسرا انعام ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا، تیسرا انعام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ بادل دیکھ کیسے آ رہے ہیں بھائی، ہیں روزانہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ آج جو ہمارا جو سفر ہے وہ تھوڑا سا چینج کر دیا ہم لوگوں نے۔ آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی دینی باتیں چلیں گی اور جاتے جاتے آپ کو راستے میں ہم دکھائیں گے جو چیز آئے گی، مگر یہ ہے کہ تھوڑی بہت دینی باتیں کریں گے آپ سے۔ اور آج ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں آج ان کے حوالے کریں گے ہم مائک، اور وہ بیان کریں گے۔ چل بھائی اب ہو جائے گا تمہارا ٹائم اسٹارٹ، اور جہاں میں ہاتھ ماروں وہاں رک جائے گی بھائی، جہاں میں بولوں شروع ہو جا وہاں شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ چل بھائی اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ذرا زور سے بولنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد لے کے بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے بھائی؟ دین کی دعوت۔ اللہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے اللہ پاک سے اقرار کیا یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کو حکموں کو مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چل کر زندگی گزارے۔ جو وقت نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، جو وقت نبی کی بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کلمہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اللہ پاک سے اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکموں کو مانیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں چل کر زندگی گزاریں۔ اب بھائی یہ زندگی کلمے کے اوپر آ جائے اس کے لیے یہ زندگی ہمارے کلمے والی زندگی کے مطابق گزر جائے، اس کے لیے ایک محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے کہ اللہ کے کلمے کو لے کے لوگوں کی طرف جانا، لوگوں کے گھروں میں جانا، لوگوں کو بتانا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک کلمے والا بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ بھائی ہم چاہتے ہیں پہلے سلام نے حج کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا مخلوق ہے جو عبادت کی ہے جس سے میں آپ کا قرب حاصل کرتی ہوں۔ اللہ آپ سے فرمایا کہ مجھ سے لا الہ الا اللہ پڑھا کروں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب مجھے کوئی ایسا مخلوق مجھے بتا دیجیے جس سے میں آپ سے قرب حاصل کر سکوں، میں آپ سے قریب ہو سکوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک ترازو کے بڑھنے میں 7 زمین 7 آسمان رکھ لیے جائیں، اور ایک ترازو کے بڑھنے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلہ چک جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کلمے کی بڑی صفات ہے، بہت صفات ہے کلمہ پڑھنے کو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سے کچھ احکامات فرض ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز سے شیطان گھبراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے۔ بھائی پہلا پروانہ کیا ہے کہ نفاق سے باری ہو جائے گا، نفاق سے بری ہو جائے گا، اور دوسرا ہے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو 5 وقت کی نماز ادا کر دے
میں تجھے اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو 5 وقت کی نماز ادا کر دے تو تجھے 5 ہی نماز بھی ادا فرماؤں گا. بھائی پہلا انعام کیا ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. دوسرا انعام ہے کہ قبر کے عذاب سے بچا دیا جائے گا. تیسرا انعام ہے بھائی جو عمل کیے ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. چوتھا انعام کیا ہے بھائی کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. اور 5واں انعام کیا ہے کہ بھائی بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بھائی ایک شادی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جو کماتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی اپنے دروازے کے باہر ایک پردہ ڈال دو کہ ایک بے نمازی تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے اس کی منوسیت سے گھر میں برکت نہیں ہوتی. تو میرے بھائی دوستوں نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے. ایک صحابی کے بعد حصے کے اندر جب قیامات جب تنظیم ہو رہا تھا تو ایک صحابی کے حصے کے اندر مجھے نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت اللہ سے نماز پڑھو. میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایک صحابی کے حصے میں بندر زمین آ گئی. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر اپنے خادم سے کہا کہ بھائی اس بندر زمین کے پاس کھودو. تو انہوں نے کھودا، کچھ نہیں نکلا. پھر 2 رکعت نماز پڑھی دوبارہ سے، پھر اللہ سے مانگا. تو پھر اپنے خادم سے کہا کہ بھائی اس کو زمین کو کھودو، تو کھودا تو پانی نکلا ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں نماز اللہ سے براہ راست دینے کا ذریعہ ہے. جب نماز آئی تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے کہ بھائی اللہ سے براہ راست دینے کا ذریعہ آ گیا. کسی بھی صحابی کو کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کو عطا کر دیا تھا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں وہی معاملات آج بھی ہے، وہی معاملات وہی اللہ وہی سب کچھ آج بھی ہے. بس ہماری کمزوری ہے کہ بھائی ہم نمازوں کو نہیں پکڑ لیں. ہر مسلمان اگر نماز پڑھنے لگ جائے 5 وقت کی تو ملک کے حالات بھی صحیح ہو جائے، ہم خود بھی صحیح ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی برکت آ جائے، ہماری اولادوں میں بھی برکت ہو جائے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے. جو شخص قبر کے اندر جب انسان جائے گا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے یہ قرآن پاک جو ہے نا، جو شخص حافظ قرآن ہوگا اور اس نے اس کو عمل کیا ہوگا، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں جس نے قرآن پڑھا ہوگا اور وہ حافظ قرآن ہوگا اور وہ قبر پر جس نے اس کا عمل کیا ہوگا اپنے قرآن پر، تو قبر کی مٹی کیا اس کی دھول بھی نہیں لگ سکتی اس کو. قبر قرآن پاک خود قبر کے اندر حفاظت فرمائیں گے بھائی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک آیت کو سیکھنا 50 نفلی نمازوں سے افضل ہے. دین کا ایک بار سیکھنا 1000 نفلی نمازوں سے افضل ہے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اس کرنے کی دعوت کے لیے بھیجا ہے. ہم آج دنیا کی چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کما لے دنیا کما لے. بھائی دنیا ہاتھ میں نہیں آئے گی، دنیا تو ہاتھ سے نکلتی جائے گی. اللہ کو راضی کرو. اللہ کے نبی کا جس کا موضوع آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. بھائی کسی کی موت زندگی کا نہیں پتا. ایسا نہیں ہو کہ جب موت آئے تو اللہ کی طرف جائیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ کا نبی ہم کی ہماری طرف سے چہرہ موڑ لیں. تو بھائی معاملات سے بچیں اور خالص پسند اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. جو بھی کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص نے مٹی کا ٹیلا دیکھا اور دیکھ کے یہ فرمایا کہ یا اللہ اگر کاش یہ آٹے کا ٹیلا ہوتا تو میں تیری راہ میں تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا. تو مکے نبی پہ وہی آئے اور اللہ پاک نے وہی کے ذریعے اس نبی سے فرمایا کہ جاؤ اپنے اس بندے سے یہ کہہ دو کہ اتنا آٹا سب کا ثواب کرنے کا اس کے عمل کے اندر لکھ دیا گیا. تو میرے بھائی دوستوں ضرور اللہ پاک ہماری جان اور مال کو نہیں دیکھیں، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے. نیت خالص ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ پاک بہت بڑا کے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص ریا کاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مسلم ہو جاتا ہے.
दो शख्स चिड़िया गाड़ी से सटका करता है वो मुश्किल हो जाता है, दो शख्स चिड़िया गाड़ी से सामान भरता है मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो दिन से हट गया, मुश्किल हो जाने का मतलब ये है कि ये अमाल अल्लाह के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को दिखलाने के लिए किए जाते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी नियतों को कंट्रोल है, अपनी नियतों को देखें कि हम ये अमाल अल्लाह के लिए कर रहे हैं या दुनिया को दिखलाने के लिए कर रहे हैं। और भाई जो भी काम करे खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करे, उसमें अखलाक बहुत बड़ी चीज है। फरमाएंगे तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो भी काम करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अखलाक की बहुत कमी है हम सब में। हम अपने छोटों पे शफकत, बड़ों की इज्जत, उलमा इकराम का एहतराम करने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, उलमा इकराम की कदर नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने अखलाकों को कंट्रोल है। इखलाक से हुआ हुआ अमल, छोटे से छोटा अमल भी होगा, अल्लाह पाक उसको बड़ा चढ़ा के सवाब अता फरमाएंगे। उसने इखलाक दीन का बहुत बड़ा, बहुत अहम सतून है। उसने इखलाक से की कि हर चीज अल्लाह पाक बड़ा चढ़ा के अता फरमाएंगे। हम मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सारी सिफात हमारे अंदर कैसे आएंगी, इसके लिए दावत है, तबलीग है। भाई खुद भी ये नमाज करना, दूसरों को देने की दावत। 1,24,000 अंबिया किराम आए, वो यही दावत लेकर आए कि भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की मान लो, अल्लाह की मान लो। जो बच्चे नबी की बात को मानता था वो कामयाब हो जाता था। तो भाई जो बच्चे नबी की बात को मानता था वो कामयाब हो जाता था, जो बच्चे नबी की बात को नहीं मानता था वो नाकाम हो जाता था। ये हर नबी की सुन्नत है, लोगों के घरों में जाना और अल्लाह की दावत देना। भाई तबलीग तो असल गैर मुस्लिमों के लिए थी, हम अब तबलीग कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों को याद दहानी कराने के लिए कि भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ, क्योंकि हम सब अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं। भाई नमाज हमारी सही नहीं है, रुज़गार हमारा सही नहीं है, हमारे कारोबार में छूट है, हर चीज है। तो भाई अल्लाह की तरफ आ जाए। हर नबी की दावत यही थी कि फरमाते हैं कि भाई तबलीग के अंदर आके 4 महीने लगा के इस काम को सीखा जाए, जिंदगी का मकसद बना के अपने मकाम को किया जाए। भाई इंशाल्लाह मेरा तो इरादा है जिंदगी का मकसद बना के इस काम को करने का। आप सब भाई भी अपना इरादा फरमाएं कि भाई तबलीग में 4 महीने लगा के इस काम को सीखा जाए। भाई 4 महीने इसलिए कहते हैं कि भाई छोटा से छोटा कोई काम नहीं होता है ना, इस काम की तरतीब को सीख लें, उसके बाद मकाम पे आगे मकसद बना के चले। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा, आप सब भाई भी अपना इरादा फरमाएं। इंशाल्लाह जिंदगी रही जो भी कल मुलाकात होगी, कोई कभी कोताही हो तो अल्लाह उसको माफ करें और कहने सुनने के लिए जो खास हुआ सुना, अल्लाह पाक इसको कबूल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आ गए जी हम अपनी कंपनी की तरफ। आज का जो सफर था वो हमारे जो है ड्राइवर भी है, जागिर भी है, दोस्त भी है, ये सब इनके नाम था। और जो बातें आपको बताई उस पर अमल करें। तो ये आ गए सामने हमारी कंपनी, और सुन चाहेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। ये तो पानी इतना आ रहा है, खैरियत तो ये पानी क्यों है?